خداوند آپ سب کو سلامتی سے رکھے۔ عزیزو، آج ہم گڈ فرائیڈے کے سرمن کے اوپر غور کرنے جا رہے ہیں، جو کہ یقیناً مسیح کے عظیم دکھوں کا دن تھا، جو کہ اس نے بنی نوع انسان کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیا۔ دیکھیے، یہ پیغام جو ہے متی 27:32 سے 56 میں پایا جاتا ہے، مرکز 15:21 سے 41، لوکا 23:26 سے 49، یوحنا 19:28 سے 30۔ یعنی اس کلام کو اگر ہم ٹائٹل دیں تو ہم کہیں گے کہ پورا ہوا، اٹ از فنشڈ، یا تمام ہوا۔ کلام میں لکھا ہے یوحنا 19:30 کے اندر، پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ اگر دیکھیں ہم پیدائش کی کتاب اس کے 2 باب کی 13ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جو اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ پیدائش 2:3۔ عزیزو، یہ میں نے ریفرنس جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا اس لیے دیا ہے کہ خدا نے بھی سارے کام کو پورا کیا شروع سے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی، اور وہی خدا اس دنیا میں آ گیا جسے یعنی خداوند یسوع مسیح ہم کہتے ہیں، اور اس نے بھی آ کر سارے کام کو ادھورا نہیں بلکہ پورا کیا۔ یہ کلام جو ہے ہم سب کے لیے بہت زبردست کلام ہے۔ خدا نے پام سنڈے سے ایسٹر تک یہ ہفتہ بہت دکھوں سے بھرا ہوا تھا، یہاں تک کہ دیکھیے آپ کتنی آزمائش تھی اس کے اوپر، کتنی ٹیمپٹیشن اور پریکشا تھی۔ شیطان آزمائش کرتا ہے، پھر باغ گثمنی کے اندر اس کی حالت کتنی خطرناک تھی، اور یہاں پر مسیح جو ہے باغ گثمنی کے اندر اس کا پسینہ جو تھا گویا خون کی بوندیں ہو کے ٹپک رہا تھا۔ جب کسی انسان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اس کا پسینہ بری طرح نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے جب زیادہ تگڑا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو صرف پسینے کے پور کے ساتھ ساتھ بلڈ کے بھی جو پور ہوتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں، وہ کھل جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں سے بلڈ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا پسینہ جو تھا وہ خون کی بوندیں بن گئی تھی، اور خون بہنے لگا تھا اس پسینے کی جگہ میں، اور بری طرح سے تلاری سی بہہ گئی تھی۔ اور اسی لیے مسیح کہتا ہے میری مرنے کی تھی، نوبت آ گئی ہے۔ بہت تکلیف مسیح کو پورے ہفتے کے اندر، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ اس کے لیے بہت ہی پام سنڈے سے ایسٹر کا ٹائم مسیح کے لیے دکھوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ قربان ہونے ضرور آیا تھا، لیکن اس کی پریشانی اور اس کا قربانی بہت زبردست تھی۔ اگر مسیح کے لہو کو دیکھیں تو اس لہو کی قیمت کو آنکا نہیں جا سکتا۔ وہ لہو جو تھا انسان کا نہیں تھا، وہ خدا کا لہو تھا، اور خدا جو ہے کہ بہت جاہ جلال والا خدا ہے۔ کتنی عظیم قربانی ہے کہ آسمان اور زمین کا مالک
وہ چھوڑ کر نیچے آ گیا اور کتنی ذلت اٹھائی، کیسی کیسی جگہ میں چلا پھرا ہے، پیدا ہوا ہے گوشالہ کے اندر، کتنی بڑی قربانی، دکھ تکلیف، وہ اس کا لہو جو ہے ہمارے لیے قربان ہونے کے لیے، بہنے کے لیے، اس نے کتنے دکھوں کا سامنا کیا، اور اسی کے خون بہانے سے ہمیں نجات ملتی ہے۔ کلام مقدس ہمیں یہی کہتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح ہمیں بچانے کے لیے اس دنیا میں آ گیا۔ بہت زبردست کلام ہے، اور اس کی مسیح کی یہی پہچان ہے۔ ایک طرف وہ مبارک بادشاہ ہے اور دوسری طرف ایک برابر ڈاکو ہے۔ کیسی قوم ہو سکتی ہے؟ بس سوچئے ذرا، مسیح جو ہے ان کے بیماروں کو چنگا کر رہا ہے، مردوں کو جلا رہا ہے، پاک صاف کر رہا ہے کوڑیوں کو، 5000 4000 کو کھلا رہا ہے، اور ان کی ہر طرح سے خبرگیری لے رہا ہے، اور وہ اس کو مصلوب کرنے کو کہہ رہے ہیں اور برابر ڈاکو کو بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ مسیح کو کتنا روحانی دکھ ہو رہا ہوگا، کتنی دلی دکھ ہو رہا ہوگا کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ مسیح نے کئی دفعہ یہی کہا ہے کہ اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس پہ فتویٰ دے۔ وہ سردار کاہن کا چھوکرا جو ہے تو چانٹا مارتا ہے، ورنہ تو مجھے مارتا کیا؟ آسمان و زمین کا خالق و مالک خدا اس نوکر سے کہہ رہا ہے کہ تو مجھے مارتا کیا؟ سوچئے ذرا، یہ سب کچھ میرا اور آپ کے لیے برداشت کری، کیونکہ اس کی نگاہیں جو تھیں قربان ہونے کے لیے وہ آیا تھا۔ ایک سفرنگ سرونٹ کے طور پر یسایہ 53 باب کے لحاظ سے نہ صورت تھی نہ جاہ و جلال تھا، خدا کا مارا کوٹا رنج کا آشنا۔ عزیزو، کلام مقدس اس بات کی طرف دکھائی دیتا ہے، ظاہر کرتا ہے کہ حقیقت میں اس کی حالت بہت زیادہ پریشانی کی تھی۔ شاگرد پکڑوا دیتا ہے، ہیرودیس اور پلاطس کی عدالت میں مذاق اڑ رہا ہے، اور بے قصور کو سزا دے رہے ہیں، انصاف کا جنازہ نکل رہا ہے، اور زندگی کا انصاف کرنے والا دنیا کا بادشاہ وہ یہ سب دیکھ رہا ہے۔ مسیح جو ہے ڈرتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے، پھر بھی جس کام کے لیے وہ آیا تھا اس کو باقاعدہ طور پہ انجام دیتا ہے۔ عزیزو، بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ ساری دنیا کو خدا نے بنا کر پورا کیا 6 دن میں، اور 7ویں دن کو مقدس ٹھہرایا اور اس میں ریسٹ کیا۔ دیکھیے، آرام جو ہے انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہی چلا آ رہا ہے سارے ورلڈ کے اندر۔ ایک دن کی چھٹی ضرور ہوتی ہے ہفتے کے اندر، تاکہ ریسٹ کر لے انسان۔ تھکا ماندہ پھر بالکل ٹوٹ کے مشین ختم ہو جاتی ہے۔ انسان اگر لگاتار کرتا ہی چلا جائے کام تو ختم ہو جائے گا۔ مسیح نے بھی جب معجزے وغیرہ کرتا تھا، خدمت کرتا تھا، اس کے بعد وہ جو تھا بیابان میں فرصت سے چلا جاتا تھا، دوسری جگہوں کے اندر تھوڑا آرام کرتا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کشتی کے اندر بھی لیٹ کر آرام کرتا ہے اور سو جاتا ہے۔ شاگرد جو ہے اسے جگاتے ہیں جب طوفان آتا ہے۔ کلام ہمیں یہی بتاتا، آخر وہ انسان بھی تو تھا۔ کامل خدا اور کامل انسان جو ہے اسے مسیح کہتے ہیں۔ پرفیکٹ ڈیوینٹی اینڈ پرفیکٹ ہیومینٹی از کالڈ جیزس کرائسٹ۔ وہ ہمارے لیے قربان ہو گیا، اس کا کیلیں ٹھوکی گئی، خون بہا، تھکا ماندہ ہوتا تھا، بھوکا پیاسا ہوتا تھا، اسے بھوک لگتی تھی، تھکا ماندہ ہوتا تھا، آرام کرتا تھا، کیلیں ٹھوکی تو لہو بہہ رہا ہے۔ باقاعدہ خدا جسم لے کر اس دنیا کے اندر آیا، جو کہ بہت ضروری تھا، کیونکہ قربان ہونا تھا۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور موت کے لیے قربانی ضروری ہے، قربانی کے لیے جسم ضروری ہے۔ لہذا خدا جسم لے کر اس دنیا میں آیا اور میرے اور آپ کے لیے قربان ہو گیا۔ یہ کلام کے اندر اس بات کی طرف ظاہر کرتا ہے۔ عزیزو، کلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ
کلام کے اندر مسیح نے کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑا، شاگردوں کو تیار کیا، پوری طرح سے تیار کر، اور انہیں کہا، ایک اور بات کہی کہ تم ٹھہرے رہنا جب تک کہ روح القدس تم پہ نازل نہ ہو جائے۔ پھر مسیح ان کے اوپر روح پھونکتا ہے، پھر کہتا ہے جاؤ تمام قوموں میں کلام کی منادی کرو اور تمام قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ پوری طرح سے انہیں تیار کر کے بھیجتا ہے۔ مسیح نے جتنی پیشن گوئیاں اس کے بارے میں تھیں وہ پوری ہوئیں۔ ابھی بھی مسیح نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں وہ بھی پوری ہو رہی ہے، کال پہ کال، مری پہ مری، بھوچال پہ مچال، جنگ پہ جدل، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اس نے پوری کری۔ مسیح کے اندر ساری پیشن گوئیاں پوری ہوئی ہیں، مسیح کے اندر جتنی بھی باتیں لکھی گئی ہیں اس کے بارے میں وہ ساری پوری ہوئی ہے، کوئی کام اس نے ادھورا نہیں چھوڑا، اور صلیب پر بھی اس نے سارے کام پورے کر کے دکھا دیے۔ تعلیم جو بھی دی اس نے ساری دنیا کے اندر مشہور ہے، تعلیم اس کی محبت اور معافی کا پیغام، تو صلیب پہ کہہ رہا ہے آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ محبت سے بھرپور باپ درخواست کر رہا ہے خدا سے انہیں معاف کر دے۔ محبت کا اور معافی کا پیغام، کریٹر اگر ہے وہ کہ وہ سرشٹی کرتا ہے تو صلیب کے اوپر روحانی سرشٹی کر رہا ہے، اسپرچول لائف کریٹر جو ہے کریٹ کر رہا ہے۔ ڈاکو سے کہتا ہے آج یہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ مسیح نے جو بھی کہا، اگر کہا ہے کہ ماں باپ کی عزت کر تو وہ کہتا ہے کہ مریم کو یوحنا کے حوالے کرتے ہوئے کہتا ہے آئے عورت یہ دیکھ تیرا بیٹا ہے، اور یوحنا سے کہتا ہے یہ تیری ماں ہے، اور وہ اسے لے کر چلا جاتا ہے۔ کلام اس بات کی طرف دھیان دلاتا ہے کہ مسیح نے کوئی بھی کام جو ہے ادھورا نہیں چھوڑا، پورا کیا ہے، سارے نوشتے پورے کیے۔ جب نوشتہ پورا ہو گیا تو اس نے کہا، بائبل کے اندر جو لکھا تھا اس کے بارے میں کہ میں پیاسا ہوں، اور انہوں نے پیاس بجھانے کے لیے مجھے سرکہ پلایا۔ کلام مقدس کے اندر ساری جو باتیں لکھی ہوئی تھیں وہ مسیح نے پوری کری، اور کلام کے مطابق ہی اس نے، ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا 19:30 کے اندر اس نے سرکہ پیا چھٹے کلمے میں اور سر جھکا کر جان دے دی۔ اب دیکھیے چھٹے کلمے میں اگر سر جھکا کے جان دے دی تو ساتواں کیسے بولا؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ چھٹے کلمے کے اندر یوحنا 19:30 کے اندر جب وہ سرکہ پیا تو اس نے بڑی تیز آواز سے چلا کر کہا اور جان دے دی۔ تو جان جب دے دی تو 7ویں کلمے کے اندر دیکھیے یوحنا جو تھا، جب اس نے مریم کو یوحنا کے حوالے کر دیا اور یوحنا کے حوالے ماں کو کر دیا، ماں کے حوالے یوحنا کو کر دیا، تو وہ ماں کو لے کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد لوکا جو تھا وہاں پہ کھڑا ہوا تھا، اور لوکا جو ہے 7ویں کلمے کو لکھتا ہے 23ویں باب کے اندر، لوکا 46 کے اندر 7واں کلمہ یہ کہتا ہے آئے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے جو میں نے شروع میں کہی ہے کہ خدا نے 7ویں دن کو مقدس ٹھہرایا، سبت کے دن کو مبارک کہا، 6 دن تک کام کیا۔ یہاں پر جو ہے مسیح بھی اپنی روح کو باپ کے ہاتھ میں دیتا ہے اور پھر دم توڑ دیتا ہے، یعنی کہ ریسٹ ان پیس، وہ آرام کے اندر خدا کے شامل ہو جاتا ہے۔ تو ایک آرام کا بھی ایک وقت ہے، اور وہ سارا کام پورا کرنے کے بعد اپنی روح کو باپ کے حوالے کر دیتا ہے۔ کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑا، سارا کام پورا کیا، اور روح کو جو ہے خدا کے حوالے کر دیتا ہے، کام پورا کیا۔ اب باپ کی گود میں ریسٹ کر رہا ہے، اور عزیزو خدا روح ہے۔ مسیح کی جو پریڈکشن تھی وہ پوری ہو رہی ہے ابھی بھی، اور جگہ جگہ بھوچال آ رہے ہیں، ابھی بھی
افغانستان کے اندر آیا، اس سے پہلے سیریا کے اندر، ترکی کے اندر کتنے لوگوں کی تباہی ہوئی، جاپان کے اندر، چائنا کے اندر، ساری جگہ جو مسیح نے کہا ہے کوئی بات ایک بھی ایسی نہیں ہے کہ ادھوری رہ جائے۔ لوگ یعنی کہ نیوز کے اندر بھی کہتے ہیں مسیحوں کے اس میں یہ لکھا ہوا ہے، یوکرین کی اور رشیا کی لڑائی ہو رہی ہے تو یہ بھی بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے، وہ بار بار یہ کہتے ہیں۔ حزقیل کے اندر اس کے اندر لکھا ہوا ہے ان لڑائیوں کے بارے میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے کلام کی، کتنی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ بائبل کے اندر یہ لکھا اور یہ بائبل کی باتیں پوری ہو رہی ہے۔ کتنا اچھا لگتا ہے ہمیں کہ کلام ہمارا سچا ہے، ہمارا خدا زندہ ہے اور حقیقت میں وہ آئے گا اور ہمیں بادلوں پر لے جائے گا اور ہم اس کے ساتھ خدا کے آرام میں ہوں گے۔ عزیزو، کلام ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ مسیح کی سیکنڈ کمنگ جو ہے وہ زمین پر ہوگی، 1000 سال تک اس کی حکومت ہوگی، جو کہ ریولیشن 20 چیپٹر کے اندر بھی دے رکھا ہے، مکاشفہ کی کتاب اس کے 20 باب کے اندر 1000 سال تک حکومت ہوگی، شیطان باندھا جائے گا، خدا کا راجیہ ہوگا اور وہ زندوں اور مردوں کا انصاف کرے گا اور دنیا کا بادشاہ ہوگا، سب کام پورا ہوگا۔ ہم تیار ہیں یا نہیں، یہ دیکھنا ہے۔ توبہ کر کے ایمان لا کر ہمیں اس نجات کو حاصل کرنا ہے۔ گڈ فرائیڈے جو ہے حقیقت میں گڈ جبھی ہو سکتا ہے جب ہم اس نجات کو حاصل کر لیں جسے مسیح لے کر آیا، ورنہ یہ گڈ فرائیڈے ہمارے لیے گڈ فرائیڈے نہیں ہے، کیونکہ جس مقصد سے خداوند یسوع مسیح آیا، جس کام کو اس نے پورا کر دیا، نجات کے کام کو، اگر ہم نے اسے حاصل نہیں کرا اس نجات کو، اور آج بھی میں وہ پرانا انسان ہوں اور گنہگار اور پاپی اور جہنم کا ایندھن ہوں، تو مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ کاش خداوند ہمیں توفیق بخشے اور اپنے لیے بہتائش سے استعمال کرے، اور ہماری دعا ہے کہ ہم اس کا فضل ہو تو ایسٹر دیکھیں اور اس کے جی اٹھنے کی خوشی منائیں۔ آئیے دعا کریں۔ پیارے خداوند، تیرے ہاتھوں میں اپنی زندگی سونپتے ہیں، تو نے یہ زندہ کلام دیا ہے، اس پہ تیری آشیش ہو۔ کاش کہ ہم اس نجات کو حاصل کریں جسے تو لے کر آیا۔ تیرے ہی مبارک زندہ اور جلالی نام میں یہ مانگتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔